یہ پولیس والے جو ہے نا، ان کا قصور نہیں. یہ جس قسم کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، دن سے رات تک گرمی سردی میں کھڑے ہونا، ہاں، تو یہ ان بیچاروں کو آپ نہ، یہ تو دیکھیں آرڈرز لینے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اگر بات کرنی ہے تو آرڈر دینے والوں پہ ہونی چاہیے. تو آرڈر دینے والوں کو میڈل ملنے چاہیے. اور دیکھیں، اصل میں جو اب لوگ بیٹھے ہوئے نا اوپر، وہ پاکستان سے بڑے غصے میں ہیں، کیونکہ ووٹ کسی نے ان کو دیا نہیں ہے. تو غصہ نہیں ہے لوگوں کے اوپر ان کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا. تو وہ یہاں پاکستان میں کہاں انٹرسٹڈ ہیں، ان کا تو سب کی جائیدادیں باہر ہیں. تو پاکستان میں تو وہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. دیکھیں عمران خان کو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کس طریقے سے رہا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے لوگوں کا کہ جو عوام ہے کسی دن چنگاری ہے پھٹ پڑے گی. اور وہ اس وقت چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا دیکھے. ان کو فکر پاکستانیوں کی نہیں ہے، ان کو فکر ہے کہ امریکہ، یو کے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اس سے وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ تصویر نہیں وہ آنے دینا چاہتے، کیونکہ جب اگر وہ تصویر آ گئی تو معدنیات جو آپ کی روپے والی 4 آنے کی بک رہی ہیں نا، تو 2 آنے پہ آ جائیں گی. تو اس وقت پاکستان ایک بہت کیا کہتے ہیں کرٹیکل جنکشن، مطلب ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے. بہت اہم موڑ ہے. یہ تو آپ نے سیاسی بات کر دی ہے. یہ سیاسی جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزرا. نہیں نازک نہیں، میں نے نہ اہم ہے. یہ تاریخ کا اہم موڑ ہے. مجھے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تاریخ کا طالب علم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا اہم موڑ آتے ہیں، اور یہ پاکستان کا اہم موڑ ہے کہ پاکستان کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے یا پاکستان کو توڑنا ہے. آپ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہاں تجزیہ کار کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے کہ میرا ملک کی کہتے ہیں سلامتی خطرے میں ہے. آپ کو نہیں محسوس ہوتا؟ ہمیں محسوس کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے ایک کلمے نے، لیکن ہمیں یہ ریجنل ڈویژنز کے اوپر لایا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں ڈر نہیں لگ رہا اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے نہیں لگ رہا، لیکن ہمارا دل ہے کہ ہم اکٹھے رہیں. ہم نے اس ملک کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو اہم موڑ نہیں ہے. اگر جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو باہر کے ملک نہیں آئیں گے آپ کو مزید توڑنے کے لیے. تو اس لیے جب اکنامکلی کہ عمران خان کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جس دن آپ کی اکنامکلی آپ کمزور ہو گئے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اکانومی گرو ہی نہیں، بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. یہ قرضوں کے اوپر تو ملک نہیں چڑھتے، قرضوں میں تو آپ گھٹنوں پہ چلے جاتے ہو. جب آپ کی ترقی ہوتی ہے، جب آپ کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں. عمران خان کا میں ایک چیز میں ویسے مجھے بھی آج یاد آ رہا تھا، بہت جب عمران خان کی حکومت آئی، بڑے باہر سے باہر کی کمپنیاں آ رہی تھیں کہ آئل ایکسپلوریشن کے لیے. عمران خان نے اپنے پاکستانی آئل والوں کو بلوایا نہیں. پہلا میں ان کو کہوں گا اپنے پاکستانی جو باہر آئل کا جن کا ہے کمپنیاں ہیں، وہ آ کے اس کو ایکسپلور کریں. وہ واپس بھی جن کو لے کر آ رہے تھے، وہ اپنے پاکستانی کو واپس کہہ رہے تھے کہ اپنے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. لوگوں کو بلا کر کہتے تھے. اور آپ کو میں بتا دوں، 2 بلین تو صرف 15 لوگوں نے کمٹ کیا ہوا تھا انویسٹ کرنے کے لیے. اور پاکستانی بہت کامیاب ہیں ملک کے باہر. آپ آج ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ جو سٹیل مل کسی کو آفر کی گئی، یہی ہمارے ایک وہ دوست ہیں، اس نے کہا توبہ میری، میں ہنگری میں جا کے کیوں نہ خرید لوں، جو یہ مفت بھی مجھے دیں کراچی کی سٹیل مل تو میں نہیں لوں گا. کیوں کہ یہاں حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ اس ملک میں تو مجھے ڈر لگتا ہے آنے سے کہ یہاں پہ انصاف کا یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم یہاں انویسٹر نہیں آئیں گے. تو یہ جو آپ کے حالات جو عمران خان باری باری کہہ رہے ہیں کہ خراب ہونے جا رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے ہیں. اگر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو آپ پھر ایک کوئی کیا کہتے ہیں مجبوراً کوئی چیزیں کرنی پڑیں گی. پھر آپ اپنے اثاثے بیچو گے. پھر جب آپ قرضے ادا کرنے کے لیے آپ کی یہ جو ایئرپورٹس، ایئر لائنز، پھر آپ اپنا زیور بیچنا شروع کرو گے. گھر کے پھر زیور ہی بیچنے پڑتے ہیں. میڈم بونیر میں ہم نے 3 دن گزارے ہیں، سیلاب متاثرین کو کور کیا جا کے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے میڈم صوبائی حکومت کا کوئی کیمپ نہیں نظر آیا. پاکستان آرمی کے دستے میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ آرمی وہاں پہ کام کر رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی وہاں گورنمنٹ ہے
वहाँ जो मैडम जो हल्का अहम के रियाज खान है, तो वो भी वहाँ अपने मुतासिरीन के पास नहीं पहुँचे। अच्छा। एक दिन जब वो पहुँचे हैं, अली मीन गंडापुर साहब उनके साथ वो मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने अपने मुतासिरीन को अकेला छोड़ दिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बैरिस्टर गौहर बताती हूँ। साहब भी एक विजिट उन्होंने किया, उनका हल्का बनता है। इस पर पीटीआई को आप क्या हिदायत देंगे जो आप नहीं, मैं आपको एक चीज़ समझाती है, मेरे हूँ। पास हमने तस्वीरें- एक सेकंड की बात है, मैं उधर ही था। एक सेकंड एक दिन ये मुझे गए बात हैं। करने दो ना। देखें, हमने फ्लड रिलीफ का बहुत काम किए हुए। 2010 में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलाब आया था, दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब था, हमने अपना हिस्सा डाला था। इमरान खान फाउंडेशन थी, ऊपर वो सवात से लेकर नीचे कराची तक, सिंध तक हमने काम किया, लेकिन हम एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे थे। जो असली रोल होता है हमेशा इस किस्म की जब इस किस्म की आफत आती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उसके अंदर सारी दुनिया में फ़ौज आगे आती है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास इक्विपमेंट होता है। हमेशा से हमारे हर बड़े सानिया के लिए हमेशा फ़ौज आगे होती है, तो हमारी फ़ौज है, तो उन्हीं का ही काम है। मैडम वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, आपने देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, डिपार्टमेंट के इंजीनियर से बात, उसने कहा सिर्फ 3 मशीन हैं, 200 घर मैडम वहाँ जो मलिया मेट हुए हैं, वो सिर्फ 3 मशीनें मैडम वहाँ काम मैं आपको समझाती हूँ। ये जो जब आफत आती है एकदम, कितना हालात बुरे होते हैं एकदम। हमने ये चित्राल में आई थी, हम भी गए थे। हमने जाकर फिर प्राइवेट मशीनें ज़्यादा होती हैं, हुकूमत मशीनें खड़ा करके क्या करेगी? आपको पता है 20-20 करोड़ की एक मशीन है, तो वो प्राइवेट मशीनें होती हैं, तो आप उनको रेंट पे ले लेते हो। हमने प्राइवेट इदारा बन के वो मशीनें ली थी, क्योंकि पहाड़ों पे फ़र्क है, लैंड की ज़मीन में हालात फ़र्क होते हैं, पानी खड़ा होता है। जो पहाड़ों पे जब आता है ना पत्थर, 10-10, 12-12 फुट नीचे घर दब जाते हैं। ऐसे ही। तो वहाँ पे जब 12 फुट डिग करना, वो तो कईयों को समझाया जाता है कि आप इनकी, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हो, कि आप अब छोड़ो कि जो घर गया अब आते हैं, तो वो खुद लगे रहते हैं उसको। इतने हज़ारों घर होते हैं कि आप कई 100 घरों के लिए आप कितने 20-20 करोड़ के एक्सकवेटर लाएंगे, सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। यही होता है ना। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन है, और फ़ौज सबसे मुनासिब अदारा है इसके लिए, और हमेशा हमारी फ़ौज ट्रेंड भी है, उनके पास लॉजिस्टिक्स भी हैं, और उनको देखें क्योंकि वो ट्रेंड ही इमरजेंसी के लिए हैं, और ये काम भी उन्हीं का ही होता है। और ये जो हमारे जो दूसरे इदारे होते हैं ना, जो लोकल गवर्नमेंट वाले, इनके पास कभी भी अब 1122 कहाँ तक पहुँचेगी? तो 1122 रिलीव कर सकती है, आपको निकाल सकती है, लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर के लिए हमेशा फौज आती है। पीडीएम में है। बस काफ़ी नहीं है। आखिरी बात, अली मीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैंने कोई तंबू तो नहीं देने, जब पहले एक हादसा पेश आया था। अभी देखें कि